اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ وسعت رزق کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں رزق وسیع کیسے ہو سکتا ہے؟ معصومین علیہ السلام نے اس کے بہت زیادہ طریقہ کار بتائے ہیں، وظائف بتائے ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر آج آپ کے سامنے کریں گے۔ وسعت رزق میں سب سے پہلے جو معصوم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ملتا ہے کہ جس گھر میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پروردگار ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان پہ ریزے ذرات روٹی کے چاول کے جو بچ جاتے ہیں ان کو اٹھا کر کھانا رزق میں وسعت کا باعث ہے۔ مہمان کی تواضع کرنا، گھر میں آئے ہوئے مہمان کو کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا، اگر کچھ کھلانا نہ بھی ممکن ہو تو پانی ضرور پلا کے بھیجا جائے۔ معصوم فرماتے جس گھر سے مہمان خالی پیٹ چلا جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مردے کے گھر سے وہ چلا گیا، کسی مردے کو مل کر وہ چلا گیا۔ مہمان کی تواضع کرنا رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے معصوم فرماتے ہیں کہ مہمان کا چہرہ عرق گلاب سے دھلوانا گھر میں وسعت رزق کا باعث ہے، اور خود اپنے گھر میں اپنا چہرہ بھی عرق گلاب سے دھونا یہ بھی وسعت رزق اور چہرے کی شادابی کا باعث ہے۔ نیز معصوم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ملتے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی پہننا، زمرد کی انگوٹھی پہننا۔ اس کے علاوہ معصوم علیہ السلام کے ارشادات گرامی میں ملتا ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہننا، زمرد کی انگوٹھی پہننا، زبرجد کی انگوٹھی پہننا، فیروزہ کی انگوٹھی پہننا اور یاقوت کی انگوٹھی ہاتھ میں رکھنا وسعت رزق کا باعث ہے، اور اگر ان نگینوں پہ لفظ ماشاءاللہ لکھا ہو تو رزق دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معصوم علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، اپنے گھر میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ سورہ اخلاص کے بارے میں معصوم علیہ السلام کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ جس گھر میں وسعت رزق کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے، پروردگار صرف اس گھر والوں کے رزق میں نہیں بلکہ پڑوسیوں کے رزق میں بھی پروردگار اضافہ فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کے نام محمد، احمد، علی، حسن اور حسین رکھنا یہ بھی گھروں میں وسعت رزق کا باعث ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بچوں کے نام معصومین علیہ السلام کے نام پہ رکھیں تو پھر نام لے کر ان کے ساتھ برے طریقے سے بولنا، ان کو ڈانٹنا یا برے الفاظ سے ان کو پکارنا۔ جس نے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بے ادبی سے گفتگو نہ کرے، اس کا نام بے ادبی سے نہ لے۔ اس کے علاوہ سورہ کہف لکھ کر تنگ منہ والی بوتل کے اندر ڈال کر اس کو اپنے گھر میں رکھنا یہ بھی وسعت رزق کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں پالتو جانور کا رکھنا وسعت رزق کا باعث ہے۔ تسبیح جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پڑھنا یہ بھی رزق میں بے حد اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں 2 مرتبہ مسواک کرنا، وہ ٹوتھ برش سے کریں یا کم از کم انگلی سے بھی اپنے دانتوں کو صاف کرنا مسواک کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ مسواک کا کرنا وسعت رزق کا باعث ہے۔ گھر میں آ کر اہل خانہ کو سلام کرنا، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو اپنے آپ کو سلام کرنا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا گھر میں رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ حج کرنا، عمرہ کرنا وسعت رزق کا باعث ہے۔ جس کا واجب ادا ہو چکا ہے وہ جتنی مرتبہ بھی مستحب حج کرے گا، مستحب عمرہ انجام دے گا، پروردگار اس کے رزق میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اور کوہ صفا پر جتنی دیر بھی قیام کیا جائے گا اتنی دیر یا جتنی دیر کو رکے گا پروردگار اس کے رزق میں اس کے گھر کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ صدقہ دینا رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جہاں پر کوہ صفا پہ بیٹھنا ہے جتنی دیر ٹھہرنا ہے کم از کم اتنی دیر ٹھہرا جائے کہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے، تو اتنی دیر ٹھہرنا وسعت رزق کا باعث بنتا ہے۔
سال میں 3 مرتبہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا وسعت رزق کا باعث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کا پڑھنا یا مولا کی زری پہ جا کے ان کے روزے کی زیارت کرنا وسعت رزق کا باعث ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں، شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے دلوں میں جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام رکھنے والے مومنین آباد ہیں، پروردگارہ سب کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور حاسدین کی حسد سے اور شر شیاطین سے اپنی امان عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ